تو تیری سوچ پہ لعنت ہے، تیری فکر پہ لعنت ہے، تیری مکروہ شکل پہ لعنت۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد اسی لیے کر رہی ہے تاکہ پیپلز پارٹی پہ دباؤ ڈالا جائے، اس کو بھی میدان میں یہی سہولتیں دیں جو آپ کے لیے کھوتی پیشاب کرے تو وہ بھی لائیو دکھایا جا رہا ہے سارے چینلوں پہ، اور اس جماعت کا نام بھی نہیں لیا جا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ خبریں تو آج کافی ساری ہیں، لیکن ہم تھوڑی سی بات غزہ پہ کریں گے اور تھوڑی سی بات ہم پنجاب میں الیکشن مہم شروع ہونے جا رہی ہے اس پہ کریں گے، اور کچھ بات مرزا جیل میں نہیں، جس کو میں نے کل مرزا جہنمی کہا تھا، اس پہ کریں گے۔ یہ موضوعات، سب سے بڑا موضوع میرے لیے تو غزہ کی جنگ ہے۔ OIC کا عرب لیگ کا اجلاس تھا، جنہوں نے مطالبہ کیا ہے OIC کے اجلاس میں کہ غزہ جنگ بند کی جائے، اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم پر عالمی عدالت جانے کی تجویز، محاصرہ ختم کیا جائے، سعودی فرما روا، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا بیان، فلسطینی عوام کو قراردادوں نہیں صرف مدد کی ضرورت، ایرانی صدر، مسجد اقصیٰ ہماری ریڈ لائن، اردگان، غزہ میں امداد فراہمی، اسرائیل کو اسلحہ برآمدات روکی جائیں، اعلامیہ، اسلامی ممالک اسرائیل سے تعلقات ختم کریں، حماس کا رد عمل، سلامتی کونسل بربریت روکنے میں ناکام، جنگ بندی نہ ہونے کا ذمہ دار امریکہ ہے، فلسطینی صدر، اسرائیل نے غزہ کو جہنم بنا دیا، نسل کشی جاری، مستقل حل خود مختار فلسطین کا قیام، وزیر اعظم کاکڑ صاحب فرما رہے۔ تو یہ اتنے سارے ممالک اکٹھے ہوئے ہیں، کاش کوئی جاندار قرارداد ہی پیش کر دیتے، اور جاندار قرارداد کیا تھی کہ اسرائیل کا بائیکاٹ کیا جائے، اسرائیل کو تیل بند کیا جائے، اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں۔ 4 ممالک اس کی راہ میں سنہ حائل ہو گئے، باقی تقریباً 15 میں سے 11 ممالک جو تھے وہ ان مطالبات کے حامی تھے، انہوں نے قرارداد کی حمایت کی، اور امارات، مصر، اردن اور سعودیہ نے، ان 4 ممالک نے اس قرارداد کی مخالفت کی کہ کوئی بائیکاٹ وغیرہ یا ان کا تیل گیس بند نہیں کرنا چاہیے، لیکن مطالبات کرنے چاہیے۔ اور مطالبات سے آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آج ہی اسی اخبار میں خبر ہے، غزہ شفا القدس ہسپتالوں پر بمباری، آکسیجن ختم، 39 بچے شہید۔ لندن میں 3 لاکھ افراد کا مظاہرہ، اسرائیل نے شفا ہسپتال پر فاسٹ فورس بم گرائے، متعدد ہسپتالوں کا گھیراؤ، 25 فوجی گاڑیوں سمیت 160 اسرائیلی اہداف تباہ کر دیے، حماس کہہ رہی۔ بہت بڑا جلوس لندن میں، جس کو محتاط اندازے کے مطابق کئی لاکھ کہا جا رہا ہے، سڑکیں بھری ہوئی تھیں، عوام احتجاج کر رہے ہیں، کاش حکمرانوں کے کانوں پہ بھی جوں رینگ پڑے کہیں۔ اور اسرائیلی اپنے برطانوی وزیر اعظم اسلحے کے جہاز کے ساتھ اسرائیل پہنچے ہیں، ان کی عوام جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے کہ غزہ پہ مظالم بند کیے جائیں۔ اس دفعہ اندازاً جتنا احتجاج مغربی دنیا میں ہوا ہے اسرائیل کے خلاف، اسلامی ممالک میں نہیں ہوا۔ اسلامی ممالک ابھی تک ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور قراردادیں، اور شاید یہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ غزہ بالکل ختم ہو جائے، ہماری جان چھوٹ جائے۔ یہ مرزا جہنمی جو ہے، جس کے بارے میں کل ہم نے گفتگو کی تھی، آج مجھے اس کا کلپ کسی نے سنایا، وہ کہتا میرے استاد تو بہت پہلے کہہ گئے تھے، اگر ہم نے 20 سال پہلے 30 سال پہلے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہوتا تو اسرائیل اب تک اس طرح اسرائیل کا پھیلاؤ نہ ہوتا۔ ہمارے استاد تو ہم سے پہلے کر چکے ہیں، غامدی صاحب، اور میں سیکنڈ کروں گا، اگر مسلمان ممالک نے 40-50 سال پہلے اسرائیل کو اس حوالے سے تسلیم کر لیا ہوتا نا،
تو آج اسرائیل اتنا پھیلتا نہ. کل بھی میں نے کہہ دیا تھا ویسے تو تیری سوچ پہ لعنت ہے، تیری فکر پہ لعنت ہے، تیری مکروہ شکل پہ لعنت. شکل اس کی مرزا غلام قادیانی کے ساتھ ملتی، کام بھی اس کے قادیانی والے ہیں. یہ کہتا ہے کہ ہم تو انہیں کافر صرف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. اگر وہ ہمیں کافر نہ کہیں تو وہ بے شک نبوت کا دعویٰ کرتے رہیں، بے شک ختم نبوت کا انکار کرتے رہیں، بے شک عقائد اسلام کا انکار کرتے رہیں. اگر وہ ہمیں کافر نہ کہیں تو پھر وہ کافر نہیں. یعنی یہ خود ہی دین ہما اوست بنا بیٹھا ہے کہ سارا دین میں ہی ہوں، میری مخالفت کفر ہے، اگر میری مخالفت کو نہیں کرتا تو اسے کافر بھی نہیں کہنا چاہیے. دوسری خبر جو اس وقت چل رہی ہے، رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کی تیاریاں ہم نے شروع کر دی، پنجاب اور وفاق میں حکومت بنائیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں. پیر پگاڑا سے ملاقات کے لیے لیگیوں کا ایک وفد گیا ہوا ہے، اور جب بھی کبھی یہ پھنستے ہیں نا نون لیگیے، انہیں پیر پگاڑا یاد آ جاتے. یہ وہاں پہنچتے ہیں اور ان کے پاؤں پکڑتے ہیں کہ لیگیوں کا اتحاد وقت کی اہم ضرورت. اور جس وقت یہ اقتدار میں آتے ہیں تو نہ انہیں پیر صاحب پگاڑا یاد رہتے ہیں، نہ انہیں کاف لیگ یاد رہتی ہے. کاف لیگ کے ساتھ بھی جو کچھ انہوں نے کیا کتابوں میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے. چودھری شجاعت صاحب کے سارے بیانات موجود ہیں، پرویز الہی کے بیانات موجود ہیں. کاش چودھری شجاعت اس عمر میں آخرت خراب کرنے کی بجائے وہ بیانات نون لیگیوں کے پڑھ لیتے کہ ان کے بارے میں کیا سوچ ہے. آج انہیں پھر مسلم لیگ کا اتحاد یاد آ گیا. تو میں رانا صاحب سے کہتا ہوں کہ مرد بنو، اور جس شیر کو لائے ہو 4 سال آپ نے بند کیا ہوا تھا پنجرے میں، اس شیر کو بھی میدان میں لاؤ. اسے کہو شیر نہیں تو شیر کے بچے ہی بن جاؤ. اوپن فیلڈ دو سب کو، کھلا میدان، سب کو برابری کے مواقع دو. اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو سازشیں آپ کر رہے ہیں، جو کچھ آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اپنے مد مقابل اپنے حریف جو ہیں ان کے لیے بھی اسی طرح کی سہولت مانگیں، اور پھر میدان میں نکلیں، مقابلے میں الیکشن لڑیں، اور الیکشن فیئر ہو. الیکشن کے لیے پاؤں پڑے ہوئے ہیں، آپ منت سماجت کر رہے ہیں کہ کسی طرح ایسا الیکشن ہو جس میں ہمیں ہی ہر صورت جتوایا جائے اور 2/3 اکثریت دلائی جائے. اور ادھر جو خبریں آ رہی ہیں، پیپل پارٹی ناراض ہے. پیپل پارٹی ناراض کیوں ہے؟ پیپل پارٹی اور شہباز شریف کا معاہدہ یہ ہوا تھا، طے یہ ہوا تھا کہ یہ 16 مہینے کا وزیر اعظم شہباز شریف، اور اگلی ٹرم جو ہے اس کا وزیر اعظم بلاول بھٹو. اب میاں نواز شریف کے منہ میں پانی آ گیا پھر کہ ہماری اتنے لاڈ ناز نخرے کے ساتھ واپسی ہو رہی ہے، تو وزارت عظمیٰ اگر ہمیں نہ ملی تو کیا فائدہ ہوا واپس آنے کا اور ڈیل کرنے کا. اور دوبارہ ان کا جی آ گیا ہے کہ چوتھی دفعہ بھی وزیر اعظم میں ہی بننا چاہوں، مجھے بننا چاہیے. اور یہی اختلاف ہے ان دونوں کے درمیان، اور کوئی نہیں. ایک دوسرے پہ دباؤ ڈالنے کے لیے اب مسلم لیگ نون ایم کیو ایم کے ساتھ، جی ڈی اے کے ساتھ، اور پیر صاحب پگاڑا اور ایم کے وہاں کی جو دیگر جماعتیں ہیں، قوم پرست جماعتیں، ان کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد اسی لیے کر رہی ہے تاکہ پیپلز پارٹی پہ دباؤ ڈالا جائے، حتیٰ کہ پیپل پارٹی اسی پہ آ جائے کہ چلیں جی وزیر اعظم آپ کا ہمارے سندھ حکومت ہمیں دے دیں، اور مرکز میں کو 2-4 نفع آور وزارتیں دے دیں تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی. اس لیے سارا دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اختلاف کوئی نہیں ہے. کل یہ پھر آپ کو اکٹھے نظر آئیں گے، یہ مل کے لڑیں گے. یہ 12-14 جماعتیں اور بھی جو ان کو مل سکیں ان کو بھی اکٹھا کریں گے. پاؤں پڑنا پڑا تو پاؤں بھی پڑیں گے کہ کسی طرح ہم عوام میں جانے کے قابل ہو جائیں. لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ یہ اب عوام میں اکٹھے ہو کے بھی جانے کے قابل نہیں ہیں. عوام تو ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ آئیں اور ہم ان سے پوچھیں ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. تو رانا صاحب الیکشن ضرور کروائیں، لڑیں، شروع کریں تحریک، انتخابی مہم شروع کریں. لیکن جس کے ساتھ آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں
اس کو بھی میدان میں یہی سہولتیں دیں جو آپ کے لیے، آپ کی کھوتی پیشاب کرے تو وہ بھی لائیو دکھایا جا رہا ہے سارے چینلوں پہ، اور اس جماعت کا نام بھی نہیں لیا جا رہا، اس جماعت کو جلسہ بھی نہیں کیے جانے دے رہا، اس جماعت کو کنونشن کی اجازت نہیں، وہ میٹنگ کریں تو میٹنگ پہ بھی چھاپا۔ تو یہ الیکشن تو نہیں ہے، یہ تو ڈرامہ ہے۔ یہ ڈرامے آپ جتنے چاہیں کر لیں، ان ڈراموں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کل میں نے مرزا جیلمی کے بارے میں، بلکہ میں نے اسے مرزا جہنمی کہتا ہوں، ایک آدمی نے صرف مجھے نیچے لکھا، جی جہنمی کہنے کا آپ کو کیا اختیار ہے؟ بھائی جہنمی کہنے کا مجھے واقعی کوئی اختیار نہیں ہے، کسی بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن اللہ کریم نے کچھ علامتیں قرآن پاک میں جہنمیوں کی بیان فرما دی کہ یہ لوگ جہنمی ہوں گے، یہ جنتی ہوں گے۔ جنتیوں کی بھی علامات بیان فرما دی، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جنتیوں کے چہرے سفید ہوں گے، چمکدار ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ جہنمیوں کے چہرے بھی سیاہ ہو جائیں گے، دنیا میں بھی سیاہ ہو جائیں گے، جیسے یہ مرزے کا ہو گیا اور ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ، اور آخرت میں تو بالکل ہی سیاہ ہوں گے، ایسے ہوگا جیسے سیاہی ملی ہوئی ہے نامرادوں کے چہرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ۔ تو جنتیوں جہنمیوں کی علامتیں اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرما دی ہیں، وہ علامتیں دیکھ کے جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹوں پہ فرمایا اللہ کی لعنت ہے، تو جھوٹ آپ اس کے سن لیں، دیکھ لیں۔ اگر ہمارا ایڈمن بھی آپ کو کوئی ویڈیو دکھا سکے تو دیکھ لیں۔ لیکن جب ان کو میری طبیعت کا پتہ چلا کہ میری حضرت عمر والی طبیعت ہے تو اب تو کوئی اشارے سے بھی میرے ساتھ بات نہیں کرتا۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے میں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے میں بتائے گا۔ جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں، اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوڈ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ کہ آپ کے ساتھ جو قادیانی ہے، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو، میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے، ان کو آپ ان سے بدتر تو نہ کہیں۔ کل اس کا موقف کیا تھا، آج اس کا موقف کیا ہے؟ یہ بے ایمان کہتا ہے میری طبیعت حضرت عمر والی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت عمر تو منافق کو پھٹکنے نہیں دیتے تھے اپنے پاس، منافق ان کو دیکھ کے رستہ بدل لیتے تھے، بلکہ شیطان حضور نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو خود سب سے بڑا شیطان ہے، سب سے بڑا منافق ہے، تیرے ایک دو کلپ ہم صرف دکھاتے ہیں تجھے، آپ دیکھ لے، اور عوام سے کہتا ہوں کہ ہم عوام فیصلہ کر لیں کہ یہ منافق ہے یا نہیں ہے۔ منافق حضرت عمر سے بہت دور رہتے تھے، حضرت عمر سے ڈرتے تھے، خوف زدہ تھے کہ حضرت عمر جلال الہی کا مظہر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق اور کافر کو ان کے بارے میں رب نے فرمایا شداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ یہ بے ایمان کہتا ہے قادیانیوں کو میں اس لیے کافر سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے کافر کہتے ہیں، وہ اگر مجھے کافر نہ کہیں تو وہ کافر نہیں۔ خوشی یہ ہوئی کہ کل والے کلپ، میں بڑی دیر سے اس کو کچھ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، کل والے کلپ کا فائدہ یہ ہوا کہ سینکڑوں افراد نے مجھے کمنٹس کیے کہ ہم نے آپ کی گفتگو سن کے اس مرزے کے کلپ سننے سے بھی توبہ کر لی ہے اور اس کو صحیح حق پہ سمجھنے سے بھی توبہ کر لی۔ مجھے اس کی بے انتہا خوشی ہوئی۔ اگر اللہ کسی ایک بندے کو بھی ہماری وجہ سے ہدایت عطا فرما دے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے فرمایا، علی اگر ایک بندہ بھی تیری وجہ سے راہ ہدایت پہ آ جائے تو تیرے لیے دنیا و ما فیہا کی سب نعمتوں سے بڑھ کے ہے۔ تو کافی سارے لوگوں نے رات کی الحمدللہ توبہ طائب کی ہے۔ اب باقی بھی جو سن رہے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں میری بات نہ سنیں، کسی اور کی بھی نہ سنیں، صرف اس کے پہلے اور اب والے کلپ سن لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ مومن ہے یا منافق ہے، یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ خود ہی کہیں گے کہ یہ مولانا صاحب
صحیح کہہ رہے تھے، یہ جہنمی ہے، یہ جیلمی نہیں ہے۔ جیلمی تو عاشق لوگ ہیں، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے محبت کرنے والے ہیں، اور زیادہ تر ہزاروں کی افراد میں، لاکھوں کی افراد میں افواج پاکستان میں ہیں، جانیں قربان کرنے والے ہیں، جن میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی 1 2 4 شہید ہیں، کوئی غازی ہیں، مجاہد ہیں۔ یہ جیلمی نہیں ہے، یہ جہنمی ہے۔ تو یہ ٹاپ ٹرینڈ آج بھی وہی چل رہا ہے، مولوی برائے فروخت۔ تو میں نے کل بھی کہا تھا یہ مرزا برائے فروخت کر دیں، اور رانگ نمبر تو یہ ہے ہی۔ خوشی یہ ہے کہ اب لوگوں کو بھی پتہ چل گیا، جو لوگ کل تک اسے رائٹ نمبر سمجھتے تھے نا، اب ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ رائٹ نمبر نہیں ہے، یہ رانگ نمبر ہے۔ اللہ ایسے فتنوں سے امت کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں شیطان کے، منافقین کے ہر فتنے سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔